اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دوستو 29 سپٹمبر سن 2020 کو یہ تحریر الحمدللہ ہم نے لکھی اور آج آپ سے شیئر کرنے کی جسارت کرتے ہیں، شاید کہ کسی کا کوئی فائدہ ہو جائے۔ تو عنوان دیا تھا میں نے، خوشی، خواہشات نفسانی اور جہاد اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انسان اس فنا ہو جانے والی مختصر سی دنیا میں خوشی حاصل کرنے کے جتن کرتے کرتے خود کو فنا کر لیتا ہے، اور حقیقی زندگی جو ہمیشہ کے لیے ہے اس کے لیے بہت کم یا مقابلتاً کم محنت کرتا ہے۔ یہ سارا کچھ انسان کو دکھ اور غم کے قریب لے جاتا ہے اور خوشی سے دور، یعنی یہ جو محنت انسان کرتا ہے کہ حقیقی زندگی جو ہمیشہ کے لیے ہے اس کے لیے بہت کم محنت کرتا ہے یا مقابلتاً کم محنت کرتا ہے، اور جبکہ اس مختصر سی دنیا میں خوشی حاصل کرنے کے جتن کرتا رہتا ہے، تو یہ سارا کچھ انسان کو دکھ اور غم کے قریب لے جاتا ہے اور خوشی سے دور۔ خوشی یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ وہ اللہ کریم کا بندہ ہے، یہ سب سے بڑی خوشی ہے، اور اس کا رب اللہ ہے، یہ سب سے بڑی خوشی ہے۔ تو خوشی، پہلے بھی ہم نے خوشی کے موضوع پہ کچھ شیئر کیا ہے آپ سے، تو یہ مزید یہ جو تقریباً ایک سال کے بعد یہ تحریر میں نے لکھی تھی۔ پہلے والی تحریر جو تھی وہ 24 نومبر 2019 کی ہم نے آپ سے شیئر کی تھی، میں نے اپنی ڈائری سے، اور یہ ہے 29 سپٹمبر 2020 کی۔ تو اس میں جو اضافہ ہوا سمجھ بوجھ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، وہ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ انسان کو دکھ اور غم کے قریب لے جاتا ہے اور خوشی سے دور۔ خوشی یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ وہ اللہ کریم کا بندہ ہے، یہ سب سے بڑی خوشی ہے، اور اللہ کریم اس کا رب ہے۔ اور اگر خود میں یہ جذبہ بندگی نہ پاتا ہو یا کم پاتا ہو تو انسان کو چاہیے کہ اسی بندگی میں لگ جائے، پھر اسے خوشی حاصل ہوگی۔ اس کی ہر کوشش بندگی کی اسے خوشی دے گی، اس کی ہر کوشش، انسان کی ہر کوشش بندگی کی اسے خوشی دے گی۔ انسان کی ہر کوشش بغاوت کی، یعنی اللہ کریم سے بغاوت کی ہر کوشش انسان کو غم سے ہمکنار کرتی رہے گی اور انسان دکھی رہے گا۔ تو حقیقی خوشی کیا ہے؟ انسان یہ سمجھے کہ وہ اللہ کریم کا بندہ ہے اور اللہ کریم اس کا رب ہے، اور پھر اللہ کریم کی بندگی کی کوشش میں لگا رہے، اور ہر وہ کوشش جو اس کی بندگی کے لیے وہ کرے گا وہ اسے خوشی فراہم کرے گی وہ کوشش، اور ہر وہ کوشش خدا نخواستہ جو رب العالمین کی طرف سے دوری کا باعث بنے اور اس رب العالمین سے غفلت و بغاوت کا سبب بنے، وہ ہر کوشش انسان کو غم سے ہمکنار کرتی رہے گی، یہاں تک کہ انسان اپنے عمل سو پر شرمندہ ہو جائے۔ تو اس وقت تک وہ غم میں مبتلا رہتا ہے انسان، اور رہے گا جب تک وہ اپنے گناہوں پر شرمندگی کا احساس نہیں کرتا۔ تو اگر وہ اپنے عمل سو، عمل بد، عمل غلط پر شرمندہ ہو جائے تو پھر ہو سکتا ہے کہ رب العالمین اسے معاف کر کے خوشی فراہم کر دیں۔ جب برے عمل پر شرمندگی ہو تو انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ توبہ قبول ہے۔ جب توبہ ہو جائے تو پھر خوشی کی طرف پلٹ سکتا ہے۔ چنانچہ خوشی اللہ رب العالمین کی طرف چلنے کا نام ہے، خوشی حق سے قریب ہونے کا نام ہے۔
جتنا انسان حق سے قریب ہوتا جائے گا اتنا خوشی سے بھرتا چلا جائے گا، اور جتنا حق سے دور ہوگا اتنا غم سے بھر جائے گا۔ خوشی دراصل حقیقی زندگی جو کہ آخرت کی زندگی ہے اس کو سنوارنے کا نام ہے۔ خوشی دراصل حقیقی زندگی جو کہ آخرت کی زندگی ہے اس کو سنوارنے کا نام ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس دنیا میں رہ کر اپنی نفسانی خواہشات سے جنگ لڑنے کا نام خوشی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس دنیا میں رہ کر اپنی نفسانی خواہشات سے جنگ لڑنے کا نام خوشی ہے۔ اور اس جنگ میں روح پر زخم بھی آئیں گے، ظاہر ہے جب جنگ ہوتی ہے تو زخم آتے ہیں، اور اس جنگ میں روح پر زخم بھی آئیں گے۔ خواہشات کو جب کچلا جائے گا تو رد عمل کے طور پر ان کا وار روح پر ہوگا۔ خواہشات کا وار پھر روح پر ہوتا ہے، اور پھر روح پر زخم آتے ہیں، اور زخم آئے گا۔ اگر ثابت قدمی دکھائی جائے گی تو یہی زخم مزہ دے گا۔ روح پر خواہشات کے حملے کے نتیجے میں جو زخم آتا ہے وہ دراصل انسان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں اونچا کرنے آتا ہے۔ وہ دراصل انسان کا مقام اللہ کریم کی بارگاہ میں بلند کرنے آتا ہے، اونچا کرنے آتا ہے۔ بس اللہ کریم سے ثابت قدمی کی دعا کرتے رہنا چاہیے، پھر وہ عطا بھی فرماتا ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، لہٰذا ثابت قدمی مانگیں، نفس کی خواہشات کے خلاف ثابت قدمی مانگیں، اور زخم برداشت کرنے کی قوت مانگیں۔ وہ جو زخم روح پر لگتے ہیں رد عمل کے طور پر، جب خواہشات کو کچلا جاتا ہے تو خواہشات رد عمل کے طور پر روح پر جو زخم لگاتی ہیں، تو اس زخم کو برداشت کرنے کے لیے اللہ کریم سے مدد مانگیں، اللہ کریم سے ثابت قدمی مانگیں، اور اس کا وعدہ ہے کہ وہ دے گا، اس سے مانگیں وہ دے گا۔ اور جب انسان ثابت قدم رہ جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور ڈٹا رہتا ہے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے، تو پھر وہ جہاد اکبر کرنے کا مصداق بن جاتا ہے، تو پھر وہ جہاد اکبر کر رہا ہوتا ہے، اور پھر مقام اعلیٰ پر فائز ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جہاد اکبر جو نفس کی خواہشات کے خلاف جہاد ہے وہ کر رہا ہے، تو وہ مقام اعلیٰ پر رب العالمین کے فضل و کرم سے فائز ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل خیر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، عطا فرمائے، اور خواہشات نفسانی کے خلاف ثابت قدم رکھ کر جہاد اکبر کرنے والوں میں شمار فرمائے۔ آمین بحق محمد و آل محمد علیہم السلام۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔